اس کے بعد ایک سوال بہت اہم ہے، ذرا دیکھیے گا، میں جانتی ہوں کہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، پر شیخ میں کیا کروں جب میرے زندہ رہنے کے امکانات کم ہیں؟ آپ ذرا سوچیں کہ آپ ایسی بیماری سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچائے، جو پٹھوں کو بیکار بنا دیتی ہے، جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوتے ہیں، یعنی آپ جس صرف کمزوری ہی ہوتی ہے، بچپن سے لے کر موت تک آپ ویل چیئر پر ہے، کافی وقت سے آپ نے اسپتال کے اندر باہر کئی سارے چکر لگائے ہیں، آپ کا مدافعاتی سسٹم اتنا کمزور ہے کہ پتہ نہیں کون سی آپ کی فوت ہو چکی ہے، آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ پٹھا ہے جو کمزور ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، آپ کو دائمی درد ہے، آپ طبی معافین پر سالوں سے گزر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو آرام نہیں، آپ سے بے شمار سرجریز اور کئی بار علاج کرایا ہے آپ نے، پھر آپ کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ ہر دن بدتر ہوتا رہتا ہے، ان سب چیزوں سے میں گزر رہی ہوں، اور یہ بس 5% ہے میری مشکلات میں سے، یعنی آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے، مجھے ڈپریشن اور بے چینی ہوتی ہے، اور مجھے 10 سالوں سے کئی بار خودکشی کا خیال آیا، جب میں 12 سال کی تھی، جب سے میں جانتی ہوں کہ خودکشی کرنا بڑا گناہ ہے، اس لیے میں نے ابھی تک خود پر میں زندہ رہنے اللہم صلی علی محمد پر میں زندہ رہنے سے بہت ڈرتی ہوں، میں نے بہت کچھ جھیلا ہے، میں اور نہیں جھیل سکتی، تو میرا سوال ہے کہ کیا خودکشی کرنا گناہ ہے؟ مترجم کا نوٹس سیاہ درد اور تکلیف کو درد دور کرنے کے لیے جان بوجھ کر زندگی کو ختم کرنے کا عمل ہے۔ آپ کا بہت ہی بے شک دردناک آپ کا قصہ ہے، اور ہم سب دعا کریں اللہ سے مل کر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا قادر ہے کہ اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کی ایک یعنی اچھے آدمی عالم قسم کے، وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے ایسے بے ہوش ہوئے، بیوی حاملہ تھی، بچی 18 سال کی ہو گئی، 18 سال تک اسپتال میں پڑے رہے، بچی بڑی ہوئی اور گئی دیکھتی تھی صرف، اور پڑھی ہوئی قرآن کا حفظ کیا اس نے، اور رقیہ کرتی رہی، اچانک باپ نے آنکھ کھول دی 18 سال کے بعد اسپتال میں۔ تو ایسا ہوتا ہے، کوئی بعید نہیں، اور یقیناً یہ چیز ہے جو ہم سب اس درد میں شریک ہیں، لیکن ہم تکلیف کے بارے میں جو پیارے رسول کی احادیث کچھ سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو، اگر آپ اس پر غور کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو کم کر دے گا، اور آپ کے لیے جو اجر اللہ نے لکھا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے اللہ کے یہاں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا ہم ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبتلا نہ کرے، ہم لوگ نبی نہیں ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ دیکھیے صبر کا جو پیارے رسول اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمائے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے مصیبت میں اللہ کے دین کی خاطر، یا اللہ نے ان کو جن مصیبت میں مبتلا کیا ہے، ان صبر کرنے والوں کا اجر بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، یوفی الصابرون اجرهم، پورے اجر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پیارے رسول فرماتے ہیں ومن یتصبر، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، ومن یتصبر یصبرہ اللہ، تصبر کے معنی تکلف کا ہے، یعنی تکلف کر کے صبر کریں تو اللہ صبر دے دے گا۔ تکلف کر کے صبر کس طرح کریں گے؟ اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد کر کے کہ اللہ نے جو ہمیں مصیبت ڈالی ہے یہ ہمارے حق میں خیر ہی ہے، ضائع نہیں ہوگی، یہ مصیبت، اس مصیبت کا اجر ضائع نہیں ہوگا، تو ہم یہ سوچ کر کے اپنے طور پر صبر کریں، اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ دل میں رکھیں۔ جیسے آپ نے کہا ڈپریشن ہو رہا ہے، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں آپ کو صرف ایک دعا بتا دوں
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. یہی شکایت کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے، تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. ہم اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا پڑھیں، آپ کہہ رہے ہیں بچپن سے آپ کا کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں. اللہ تعالیٰ بہت حکیم ہے. کبھی دل میں ایک چیز نہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہو سکتا ہے آپ کا درجہ اتنا اونچا ہو قیامت کے دن کہ پھر وہاں سوچیں گی، یا جو لوگ آرام سے زندگی گزار کر کے گئے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کے درجات کو دیکھیں گے، جنتوں کو دیکھیں گے، کہیں گے کاش ہم بھی رات دن مصیبتوں میں مبتلا رہتے اور ہمیں یہ اونچے سے اونچا درجہ مل جاتا. تو صبر کرنے کی کوشش کریں. صبر کی شکل یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے شکایت کریں، مرض کی ٹھیک ہے علاج لیجئے، لیکن اس معنی میں شکایت نہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم ہی کو پائے ہوئے ہے، کیوں اس طرح کا. بالکل نہیں. یہ بات اگر ہوئی ہے پہلے سے تو اس سے توبہ استغفار کر لیں، آپ کا اجر تاکہ محفوظ رہے. تو صبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اللہ سے جب تنہا ہوں تو اللہ کے سامنے جتنا روئیں. انما اشکو بثی وحزنی اللہ. مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اس وجہ سے میں اس کو تفصیل سے ذکر کر رہا ہوں. اور آپ کا درد جو ہے ہم سب کا درد ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، انشاءاللہ شفا بھی دے، اور اس صبر کے بدلے میں آپ کو ایسی شفا دے دے آئندہ کے لیے کہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. تو صبر کرنے کی کوشش کریں، کسی سے اور شکایت نہیں، اللہ سے صرف. انما حضرت یعقوب کے ساتھ کیا ہوا؟ نبی اور مبتلا ہوئے، بچہ ضائع ہو گیا. انما اشکو بثی وحزنی اللہ. آنکھ چلی گئی روتے روتے. انما اشکو بثی وحزنی اللہ. اپنا غم جو ہمیں کھا رہا ہے بالکل پگھلا دیا اس نے، اس شکوہ میں اللہ ہی کے جناب میں کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں. تو اس طرح کر کے یہ سب سوچ کر کے صبر کریں گے تو بہت بڑا صبر بھی آ جائے گا اور اجر بھی بہت ملے گا. وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر. کوئی شخص کسی کو بھی اللہ نے ایسی چیز نہیں دی ہے جو صبر سے زیادہ افضل ہو. تو یہ اس طرح روایتیں اور آئی ہیں دوسری اس معنی میں. اور پیارے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے عجبا لامر المومن. ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر. اس کا تمام معاملہ خیر ہی خیر کا ہے. ولیس ذلک لاحد الا للمومن. صرف مومن ہی کے لیے یہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے. کافر کو 1000 مصیبتیں پہنچیں اور 1000 صبر کرے، اس پر اس کا اجر بالکل نہیں، کیونکہ اس کا کفر جو ہے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے. تو ولیس ذالک، یہ امر ایک مسلم کی حالت ہر حالت میں خیر ہی کی حالت ہے، اور اس صرف ایک مومن ہی کے لیے ہوتی ہے یہ حالت. ان اصابت ہو سرا شکر کان خیر ہو. اگر کوئی مصیبت پہنچی ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے. اگر کوئی خوشی کی بات پہنچی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دیا. اسپتالوں میں آپ خود جاتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ بری حالت میں کہ ان کا دماغ بھی نہ چل رہا ہو، پڑے ہوں بالکل بے ہوش، ایسے بھی ہیں اور سالوں سے پڑے ہیں. الحمدللہ آپ کا دماغ ہے، آپ کا دل ہے، آپ کی زبان ہے، آپ چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو یہ بھی بول رہی ہیں. تو یہ بھی اللہ کا ایک شکر کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. الحمدللہ علی کل حال. ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ان اصابت و سرا شکر فکان خیر لہ، وان اصابت و ضرا صبر فکان خیر لہ. اور اگر تکلیف اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں سے بہتر ہی ہے. اسی طرح اور دوسری ہے کہ ایک مسلمان کی مثال جیسے ایک کمزور کھیتی کا کوئی کمزور پودا ہو، جدھر سے چاہے ہوا دائیں بائیں اس کو گھماتے رہے اور یہاں تک کہ وہ پک جاتی ہے پھر کاٹ لی جاتی ہے. وہی مثال ہے حتیٰ یاتی ہوا اجلہ. ایک انسان کی مثال ہے کہ اس کو بھی ایک مومن کو ہمیشہ تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں موت تک. اور کافر کی مثال جیسے ایک تاڑ کا درخت ہے، وہ کھڑا ہے اور اس کو ہوا نقصان نہیں دیتی ہے،
یہاں تک کہ سخت ہوا کبھی آ جائے تو جڑ ہی سے اس کو اکھاڑ دیتی ہے۔ تو اسی طرح اور دوسری مثال ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول نے فرمایا ہے اشد الناس بلاء، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا انبیاء ہوتے ہیں، اس کا سب سے زیادہ مبتلا انبیاء ہوتے ہیں مصیبتوں میں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں فضیلت میں، یبتلا الرجل علی حسب دینہ، اپنے دین کی نسبت سے یا دین ہی کے تناسب سے اس کو مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ اگر اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی بلا، اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اگر دین میں اس کے کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلکی مصیبت دیتا ہے۔ فما یبرح البلاء بالعبد حتی یمشی، بندے کے ساتھ ہمیشہ بلائیں رہتی ہیں یہاں تک کہ تمام گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں اور زمین پہ چلتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں یا اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سب ہم کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں، بہت سی روایتیں، پیارے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہوا تو آپ کو سخت بخار آیا ہوا تھا اور آپ کے اوپر موٹا کپڑا اڑھایا گیا تھا، قطیفہ آپ کو اڑھا دیا گیا تھا، سردی اور بخار جو ہوتا ہے سردی والا، فوضع یدہ فوق القطیفہ، یہاں تک کہ چادر کے اوپر یا لحاف کے اوپر ابو سعید خدری نے ہاتھ رکھا تو کہا ما اشد حماک یا رسول اللہ، آپ کے اوپر جو بخار ہے، آپ کے ساتھ جو بخار ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ہاں، ہم لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ مصیبتیں سخت ہوتی ہیں لیکن اجر بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ من اشد الناس بلاء، کون زیادہ مصیبت میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء، ثم من، قال العلماء، ثم من الصالحون، یعنی انبیاء کے بعد علماء، جو علماء حق ہیں، اور یقیناً ان کو بلائیں آئیں گی اگر عالم حق ہیں۔ لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسمانی بیماری بھی آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار رہا کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی یہ ان کی حالت میں لکھا گیا ہے، ان کی کتابیں لکھی، ابی حاتم نے پوری کتاب لکھی ہے، بیہقی نے مناقب الشافعی لکھی، ذکر کیا ہے کہ آپ اکثر بیمار رہا کرتے تھے آخری عمر میں، حالانکہ 52 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو بواسیر کی اتنی سخت بیماری تھی، کہتے ہیں کہ میں جب اٹھتا تھا کسی جگہ سے تو میں جیسے عورت کو حیض آیا اور وہ کپڑا اس کا بھیگ جائے، نیچے زمین پہ آ جائے، اس طرح کا ہوتا تھا۔ اس طرح انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ تو العلماء بھی زیادہ، علماء حق کو بھی زیادہ مصیبت آئیں گی۔ ثم من، تو پھر پوچھا ہے ان کے بعد کس کا درجہ ہے؟ الصالحون، جو نیک لوگ ہیں، صلاح والے، یعنی وہ عالم فاضل نہیں، عام لوگ ہیں لیکن وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے، اگرچہ وہ مبتلا ہو۔ کان احدهم یبتلی بالقمل حتی یقتلوه، ان میں سے بعض کو جوئیں سے مبتلا کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جوئیں ان کی موت کا سبب بن جاتے تھے۔ اور اسی طرح یبتلا احدهم فی الفقر، اللہ اکبر، ان کو فقر اور فاقہ میں بھی مبتلا ہوتے تھے، یہاں تک کہ کوئی کپڑا بھی نہیں پاتے تھے جو پہن سکیں، جس کو پہن لیں۔ وَلَا أَحَدُهُمْ كَانَ أَشَدَّ فَرْحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ، لیکن اس کے باوجود ان میں سے لوگ مصیبت کی حالت میں خوش رہتے تھے، جس طرح تمہیں کوئی چیز مل جائے اچھی، اس کی بنا پر تم خوش ہوتے ہو۔ بہرحال بہت سی روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان الرجل لا يكون، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بندے کے لیے، کسی آدمی کے لیے کوئی درجہ لکھ دیا ہے عمل کی، اور عمل کو اس کا سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ آیت اور حدیث میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، تو اپنے عمل کے ذریعے سے جب نہیں پہنچ پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر کے اس درجے کو ان کے لیے لکھ دیتا ہے، ان کو پہنچا دیتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی بھی پریشانی، کوئی غم یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھا
تو اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی روایتیں اس معنی کی ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قتل نفس جو آپ کہتے ہیں کہ اپنے کو قتل کر کے اور میں چھٹی لے لوں، تو اس پر ایک شعر پڑھ سکتا ہوں جس کو کہا جاتا ہے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے، آخرت کا زمانہ بہت لمبا، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ اس وجہ سے دیکھیے پیارے رسول نے بڑی سختی سے آدمی کو اپنے نفس کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی پہاڑ پہ چڑھ کر کے اپنے کو زمین پہ ڈال کر کے اپنے کو مار ڈالا تو وہ جہنم میں رہے گا، اور اسی طرح جہنم کے پہاڑ میں گرتا رہے گا ہمیشہ، اور چڑھتا رہے گا گرتا رہے گا، یہ اس کا عذاب ہوگا۔ وَمَن تَحَسَّسَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، جس کسی نے کوئی زہر کھا کر کے اپنے کو مار ڈالا تو اس کا زہر قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں رہے گا، اس کو جہنم کے اندر کھائے گا، اور اسی طرح وہ اب مرے گا تو نہیں لیکن کھاتا رہے گا، اس کی تکلیف بھی ہوگی، جہنم کی تکلیف بھی ہوگی، ہمیشہ مخلدن فیہا ابداً، جہنم میں اور اس تکلیف میں ہمیشہ رہے گا۔ ومن قتل نفسا بحدیدہ، کسی لوہے سے، تلوار سے، چھری سے، چاقو سے، بندوق سے، اللہ بچائے، بہرحال جس نے اپنے کو قتل کیا تو اس کا وہ آلہ حدید، لوہے کا آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس سے اپنے کو مارے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور بہت سی روایتیں ہیں الذی یخنق نفسہ، دیکھیے آج کل کیسے، اللہ بچائے، بہرحال یہ سب کا ذکر بھی صحیح نہیں ہے، بچوں کے سامنے یہ سب ذکر نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں آدمی پنکھے پہ کپڑے وغیرہ باندھ کر کے یا رسی باندھ کر کے اور لٹک گیا اور مر گیا، اس طرح کا خم کر کے اپنے کو گھونٹ، اپنا گلا گھونٹ کر کے، اور اسی طرح اور کہیں ایسا کر ڈالے اگر انسان پر، رسول فرماتے ہیں الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار، جو دنیا میں اپنے گلے کو گھونٹ کر کے مار ڈالے گا اپنے کو تو جہنم میں بھی وہ اپنے کو گھونٹتا رہے گا، اور جو کسی چیز سے اس نے اپنے نفس کو کسی لوہے سے اپنے کو مارا ہے تو وہ جہنم میں اس سے اپنے کو مارتا رہے گا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ حدیث پیارے رسول سے بھولا نہیں ہوں، اور یہ کوئی نہ کہے کہ جندب بن عبداللہ پیارے رسول پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کان برجل جراح، جہاد میں کسی آدمی کو، یا بعض روایتوں میں ہے جہاد میں اور بعض روایتوں میں کسی کے ساتھ، کسی کے جسم میں بہت بڑا کوئی زخم تھا تو اس نے زخم کے درد سے پناہ لینے کے لیے اپنے کو مار ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدرنی عبدی بنفسہ، میرے بندے نے اپنی جان خود لے لی میرے لینے کے بجائے، یا میرے فرشتوں کے ذریعے جو اس کی جان لینی تھی اس نے خود اپنی جان لے لی، فحرمت علیہ الجنہ، تو جنت کو ہم نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح، تم میں سے پہلے کے لوگوں میں، یعنی یہود و نصارہ، جب اس طرح کی بات ہو کہ تم میں سے پہلے کے، تو یہود و نصارہ یا جو کتاب دیے گئے وہ اہل الکتاب، ان میں وہی یہود و نصارہ مراد ہوتے ہیں، تو اس کے جسم میں زخم تھا، وہ زخم کے درد سے گھبرا کر کے چھری لے کر کے اپنا ہاتھ اس نے جس میں زخم تک کاٹ ڈالا تو خون بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود اس نے میرے مارنے کے بجائے خود اس نے اپنے نفس کو قتل کر ڈالا، تو میں نے جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیا۔ اللہ مستعان۔ ایک روایت میں ہے، حدیث شریف میں ہے، کہتے ہیں کہ کوئی سہل بن سعد کہتے ہیں کہ کوئی صحابہ میں کوئی آدمی تھے، یا بہرحال ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا ہو سکتا ہے، یا وہ منافق تھے، جو بھی تھے، بہت سے لوگ جاتے تھے ساتھ میں غنیمت کے نام سے، غنیمت کے لالچ میں، کہتے ہیں التقاہ المشرکون، مشرکین کے ساتھ جنگ کیا،
فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عسکری، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج کی طرف آئے اور دوسرے اپنے فوج میں چلے گئے کافر لوگ، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کے سامنے جو بھی آتا تو اس کو تلوار سے اڑا دیتا، الا تباہا بضربها یضربها بسیفہ، اس کو اڑا قتل کر دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن جس طرح فلاں نے جہاد کیا ہے اور کام کیا ہے، اس طرح کسی نے کام زیادہ قتل کا اور دشمنوں کو ہلاک کرنے کا نہیں کیا ہے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا اما انہ من اہل النار، آپ کو وحی آئی، وحی کے ذریعے سے آپ بولتے تھے، آپ نے فرمایا دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ اس سے بڑھ کر کے کسی نے آج دشمنوں کو ہلاک یا دشمنوں کو قتل نہیں کیا، تو جان لو کہ وہ جہنم میں سے ہے، جہنم والوں میں سے ہے۔ پیارے رسول تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ جہنم میں جائے گا تو ہم میں سے کون جنت میں جائے گا؟ اتنا اس نے جہاد کیا، اتنا بڑا، اور کتنا اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر کے دشمنوں کو قتل کرتا رہا۔ تو کسی قوم میں سے کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں، میں جا کر کے اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، پوچھتا ہوں، انا اصاحب ابداً، تو اس کے ساتھ نکلے ہو، تو جہاں بھی جاتا وہاں جاتے اور جہاں رکتا وہاں رکتے، اور تو جرح الرجل جرحا شدیدا، تو وہاں اس کو سخت زخم لگ گیا کسی آنے جانے میں، تو اس نے اپنے کو قتل کر دیا۔ کیسے؟ فوضع سیفہ بالارض، اپنی تلوار خود زمین پہ رکھ کر کے، اور تلوار کی دھار کو اوپر کی دوبابہ، تلوار کی دھار کو اپنے دونوں چھاتی کے درمیان رکھ کر کے اور اس پر زور لگا کر کے دبا دیا، اور وہ خود اس طرح مر گیا۔ یہ طریقہ اللہ المستعان۔ تو کہتے ہیں صحابی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بے شک، کیونکہ اس قسم کی غیب کی بات ہے اور وحی کے ذریعے ہی سے کوئی کہہ سکتا ہے غیب اور مستقبل کی بات۔ تو پیارے رسول اللہ کس بنا پر یہ بات تم کہہ رہے ہو اشہد اللہ، کس مناسبت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ وہ جہنم میں سے ہے یا جہنم میں جائے گا، جہنم والوں میں سے ہے، تو لوگوں کے دل میں یہ بات بڑی بھاری گزری۔ تو میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کیا حقیقت ہے اس کی، کہ جس کی بنا پر پیارے رسول نے ان کو جہنم والوں میں سے شمار کیا۔ تو میں ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کو سخت زخم لگا اور اس نے اپنے کو اس طرح قتل کر دیا۔ تو پیارے رسول نے فرمایا ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثبات قدمی کی دعا کریں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس، آدمی جنت والوں کے کام کرتا ہے جیسا کہ لوگوں کو کے لیے ظاہر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بہت کچھ، لیکن وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ظاہر میں وہ جہنم والوں کے کام کرتا ہے لیکن وہ جنت والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ جب خاتمہ بالخیر ہو، اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا تو انشاءاللہ وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے دیکھ رہا ہے، مدد کر رہا ہے، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے۔ اس وجہ سے میں یعنی بڑی ہمدردی کے ساتھ آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ۔ رہ گئی بات کہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے بھی، ایسا ہوتا ہے، یعنی ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم لا تردنی الی ارذل العمر، اے اللہ تعالیٰ ایسی عمر میں تک نہ پہنچا کہ میں دوسروں کا محتاج ہو جاؤں، لوگ اکتا جائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے اور بیوی اور دوسرے گھر والے بھی اس سے اکتا جاتے ہیں اور اس کی موت کا انتظار کرتے ہیں، ایسا نہ پہنچائے۔ پیارے رسول ایسی دعا کیا کرتے تھے۔ اب رہ گئی بات کہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے والے آپ کے گھر والے ہوں گے انشاءاللہ، یہ کہ خدا نخواستہ آپ کو تنگی ہو مالی اور کچھ،
تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی حالت کو مسلمانوں میں اصل میں کیا کہا جائے، ہم مسلمانوں میں اللہ اکبر اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اگرچہ حکومت کافر ہے لیکن ہم الحمدللہ ہم ایسے گاؤں میں پلے ہیں، ہمارے دادا 40 سال تک مکھیا تھے لیکن تمام کام دینی الحمدللہ اپنے طور پر چلاتے تھے، اور انگریزوں کے ہاں اپنا فیصلہ کبھی نہیں لے گئے۔ علماء آتے تھے ان کے ساتھ دلی تک بھیجتے تھے، رحمانیہ دلی تک، گاؤں کے ایک عالم تھے، عالم نہیں تھے، ان کے بعد میں ان کے بیٹے عالم ہوئے، جاتے تھے وہاں رحمانیہ دلی میں، وہاں سے فتاوی لے کر کے آتے تھے اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا آپس میں۔ تو الحمدللہ میں بیت المال بھی تھا، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر جگہ مسلمان بیت المال قائم رکھیں اور اس قسم کے لوگوں کی پرورش کریں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں، یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں ایک عورت، خاص طور پہ عورت کا معاملہ اور ہی زیادہ نازک ہے، اس طرح کی مصیبت میں مبتلا ہے اور کوئی اس کو خرچ نہیں کر رہا ہے، تو یقیناً گناہگار سب ہوں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر وقت ان کے لیے لوگوں سے، جس طرح ایک حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے کوئی مالدار تھا، اچانک اس کا مال ڈوب گیا، بھوکوں مرنے لگا، تو وہ خود بیچارہ شرمائے گا کہ لوگ جانیں گے کہ بھائی یہ تو اب مالدار تھا، کیسے اب کیا گناہ کیا کہ اس نے وہ اس حالت میں پہنچا۔ وہ خود نہ مانگے بلکہ یقوم ثلاثۃ من ذوی الحجہ من قومہ، اس کی قوم کے 3 آدمی کھڑے ہوں اور کہیں دیکھو گواہی دے لوگوں کے سامنے کہ فلاں کو فاقہ آ گیا ہے، یہ حالت ہے، آپ لوگ ان کے لیے ہمیں دیجئے، ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے۔ اسی طرح اگر بیت المال قائم ہے تو بیت المال سے سب سے پہلا حصہ ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور اگر نہیں بیت المال قائم ہے تو وقتی طور پر الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دل جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کم ہی لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو میری نصیحت ہے کہ آپ صبر کریں، اور دوسرے بھائیوں کو نصیحت ہے، کسی کو بھی جو خبر لگے کیا حالت ہے ان کی حالت کو معلوم کر کے اور ان کے لیے لوگوں سے طلب کر کے اور کھانے پینے کا یا خدمت کرنے والے کا کوئی انتظام ضرور کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا حکیم ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ صبر کریں۔ دیکھیے آپ کا یہ میسج پڑھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی، اور لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے دھوکے میں آپ آ جائیں۔ آج کل بڑی آسانیاں ہوتی ہیں جان دینے کے لیے، اور پھر دوسری جگہوں پر تو ایسے قانون بھی بنا دیے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے آ کر کے اپنی جان دے لے۔ اللہ اکبر۔